بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ 7 ستمبر 1974 کو پاکستانی پارلیمنٹ نے قادیانیوں کو جو غیر مسلم اقلیت قرار دیا تھا، آیا یہ فیصلہ کسی سیاسی دباؤ کی بنیاد پر کیا گیا یا شرعی طور پر قادیانی ہے ہی کافر اور غیر مسلم؟ اس حوالے سے چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ حضرات یہ جانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور یہ وہ عقیدہ ہے کہ جس پر قرآن کریم کی 100 آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 200 سے زیادہ احادیث دلالت کرتی ہیں، اور اس عقیدے پر امت کا اجماع ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اپنے بعد آنے والے جھوٹے مدعیان نبوت کے بارے میں پیشن گوئی ارشاد فرمائی، اور آپ نے فرمایا انہ سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میرے بعد عنقریب 30 بہت بڑے جھوٹے ایسے آنے والے ہیں جن میں سے ہر ایک کا دعویٰ یہ ہوگا کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ چنانچہ مسیلمہ کذاب سے جھوٹے مدعیان نبوت کا سلسلہ شروع ہوا، اور آپ کو یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں اور آپ کو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کرنی چاہیے کہ جتنے بھی جھوٹے مدعیان نبوت آئے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا خلفائے راشدین کے زمانے میں، ائمہ مجتہدین کے زمانے میں، کبھی بھی کسی بھی دور میں کسی جھوٹے مدعی نبوت سے دلیل طلب نہیں کی گئی۔ اسی وجہ سے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے کسی جھوٹے مدعی نبوت سے معجزہ طلب کیا یا دلیل طلب کی تو دلیل طلب کرنے والا، معجزہ طلب کرنے والا وہ کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ اس نے نبوت کے امکان کو تسلیم کیا ہے، جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی کا امکان ہی نہیں۔ چنانچہ جتنے بھی ادوار گزرے ہیں، کسی بھی دور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہو، خلفائے راشدین کا زمانہ ہو، ائمہ مجتہدین کا کسی بھی زمانے میں تاریخ میں کبھی بھی ہمیں ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا کہ کسی جھوٹے مدعی نبوت سے دلیل طلب کی گئی ہو، بلکہ جہاں بھی کسی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے تو امت مسلمہ نے یکجان ہو کر اس کا راستہ روکا ہے اور اس فتنے کو ایسا امت مسلمہ کی وجود سے کاٹا ہے جس طرح کہ انسانی جسم سے ناسور کو کاٹا جاتا ہے۔ مسیلمہ کذاب کے خلاف باقاعدہ جہاد ہوا، 1200 صحابہ اور تابعین شہید ہوئے۔ تاریخ کی کسی کتاب میں آپ کو یہ واقعہ نہیں ملے گا کہ جب صحابہ رضی اللہ عنہم مسیلمہ کذاب سے لڑنے کے لیے وہاں میدان میں گئے تو صحابہ کے سپہ سالار نے یا کسی صحابی رسول نے مسیلمہ کذاب سے یہ پوچھا ہو کہ آپ نے نبوت کا جو دعویٰ کیا ہے تو کس دلیل کی بنیاد پر کیا ہے؟ اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نبوت کا دروازہ بالکل ہی بند ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، تحقیق نبوت اور رسالت کا دروازہ کا سلسلہ میرے بعد منقطع ہو چکا ہے، اب میرے بعد نہ کوئی رسول بن سکتا ہے اور نہ کوئی نبی بن سکتا ہے۔ تو یہ تو امت مسلمہ کا متفقہ فیصلہ ہے۔ جھوٹے مدعیان نبوت کا سلسلہ جو مسیلمہ کذاب سے شروع ہوتا ہے وہ بر صغیر میں جا پہنچتا ہے، اور ہندوستان میں ضلع گورداسپور، تحصیل بٹالہ، قادیان نامی گاؤں میں غلام احمد ولد غلام مرتضیٰ سن 1900 میں نبوت کا دعویٰ کر لیتا ہے، اور وہ صرف نبوت ہی کا دعویٰ نہیں بلکہ اس نے یہ تذکرہ کے نام سے ایک کتاب پیش کی بطور وحی، اور اس میں اس نے یہ دعویٰ کیا کہ جو لوگ مجھے نہیں مانتے، یہ اس کا صفحہ نمبر 281 ہے، صفحہ نمبر 280، جس میں وہ لکھتا ہے جو شخص تیری پیروی نہیں کرے گا اور تیری بیعت میں داخل نہیں ہوگا اور تیرا مخالف رہے گا وہ خدا اور رسول کی نافرمانی کرنے والا اور جہنمی ہے۔
یعنی جو مرزا قادیانی کی پیروی نہیں کرتا وہ خدا کا نافرمان اور جہنمی ہے۔ اسی طریقے پر اسی کتاب کے صفحہ نمبر 502 میں لکھا ہے، صفحہ 519 میں لکھا ہے، اسی کتاب کے صفحہ 519 میں لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ نے میرے پر ظاہر کیا ہے کہ ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے اور خدا کے نزدیک قابل مواخذہ ہے۔ تو مرزا قادیانی نے سن 1900 میں نبوت کا دعویٰ کیا اور دعوی نبوت کے ساتھ امت سے عملی طور پر اس نے علیحدگی اختیار کی، امت مسلمہ سے وہ الگ ہوا۔